إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ومن همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وقال الله تعالى في مقام آخر ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. محترم سامعین، قرآن مجید سورۃ الاعراف اور سورۃ الاحزاب اس کی ایک ایک آیات تلاوت کی گئی۔ دین اسلام ایک اللہ رب العزت کی بندگی کی دعوت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کرنے کی دیتا ہے۔ اس دین کی بنیاد آسان سے لفظوں میں یوں سمجھ لیجئے کہ اسلام اتنا غیور دین ہے کہ نہ تو وہ اللہ مالک کی ربوبیت اور الوہیت میں کسی کی شراکت کو پسند کرتا ہے، اور نہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں شک و شبہ کرنے والے کو مسلمان تسلیم کرتا ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 باتوں پر ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی الاسلام شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ اسلام کی بنیاد اس بات پر ہے کہ تم یہ گواہی دو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے رسول ہیں۔ جس طرح اس بات کی گواہی دینی ہے کہ معبود ایک اللہ ہے، بندگی اکیلے اللہ کی ہوگی، نظر و نیاز اکیلے اللہ کے نام کی ہوگی، پکار اکیلے اللہ کی لگائی جائے گی، سجدے اور رکوع اکیلے اللہ کے سامنے کیے جائیں گے۔ جس طرح یہ عقیدہ رکھنا عقیدہ توحید کہلاتا ہے، اور عقیدہ توحید میں ذرہ برابر بھی ملاوٹ کرنے والا، اس کا ٹھکانہ قرآن ہمیں سورۃ المائدہ کے اندر بتاتا ہے۔ فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، مالک نے اس پر تحقیق اپنی جنت کو حرام کر دیا ہے۔ ومأواہ النار، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ فرمایا وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ جس طرح عقیدہ توحید میں ملاوٹ کرنے والا، اس کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہمیں قرآن بتاتا ہے، اسی طرح یاد رکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہ ماننے والا، یا ان کے بعد کسی اور کو تشریعی یا غیر تشریعی نبی ماننے والا، یعنی شریعت والا یا بغیر شریعت والا نبی ماننے والا، وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔
اس کے بعد اسلام کی بنیادوں میں صلاۃ بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، صوم بھی ہے، حج بھی ہے۔ یاد رکھیں، ایک شخص ایمان قبول کرتا ہے اور یا ایمان قبول نہیں بھی کرتا، تب بھی وہ صوم و صلاۃ کا پابند ہے، وہ زکوٰۃ دیتا ہے، وہ بیت اللہ کا حج بھی کرتا ہے۔ غرض ہر وہ نیکی کرتا ہے جس کو نیکی اسلام کہتا ہے، ہر وہ نیکی کرتا ہے، ہر وہ صالح عمل کرتا ہے۔ اگر وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی نہیں مانتا، ان کو آخری نبی نہیں مانتا، یا ان کے بعد کسی اور کو نبی مانتا ہے، تشریعی یا غیر تشریعی نبی، یا ذلی نبی مانتا ہے یا بروزی نبی مانتا ہے، کسی بھی قسم کا نبی مانتا ہے اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، تو یاد رکھیں وہ شخص اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہر دور میں انبیاء کو مبعوث فرمایا۔ کسی وقت تو ایسا ہوا کہ ایک ہی وقت میں کرۂ ارض پر مختلف علاقوں میں، مختلف بستیوں میں مختلف نبی اپنی نبوت کے فرائض سر انجام دے رہے تھے، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی مثال ہمیں قرآن میں ملتی ہے۔ اور کبھی ایسا ہوا ہے کہ ایک ہی بستی میں اللہ تعالیٰ نے ایک سے زائد انبیاء کو بھیجا، جیسا کہ سورہ یاسین کے اندر ہمیں ملتا ہے کہ ایک ہی بستی میں 3 انبیاء کو بھیجا گیا۔ لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خاصہ تھا، یہ ان کی فضیلت تھی کہ جس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کی گئی، جس وقت ان کو نبوت دی گئی، ان کی نبوت ملنے کے وقت کرۂ ارض پر ان کے سوا کوئی دوسرا نبی موجود نہیں تھا۔ اور ان کا یہ بھی خاصہ تھا کہ ان کے بعد قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ان کو نبی بنا کر بھیجا گیا، ان کے بعد کسی اور نبی نے نہیں آنا تھا، آخری نبی تھے۔ اور اس بات کی گواہی یہ ہمیں قرآن سے بھی ملتی ہے، حدیث سے بھی ملتی ہے۔ جو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی تھیں اس میں مالک بیان فرماتا ہے، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو، اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، تم سب کی طرف اللہ کا بھیجا ہوا ہوں۔ اور فرمایا لہو ملک السماوات والارض، اس اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں جس کی زمین اور آسمان میں بادشاہی ہے۔ لا الہ الا ہوا یحیی و یمیت، نہیں ہے اس کے سوا کوئی معبود، یحیی و یمیت، وہی زندہ کرتا ہے، وہی موت دیتا ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ، اور تم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ جو نبی امی ہے، جو اللہ پر اور اس کلمات پر ایمان رکھتا ہے۔ واتبعوہ لعلکم تہتدون، تم اس کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ اس آیت میں ہمیں کیا پیغام ملا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آفاقی رسالت عطا کی گئی تھی، یعنی قیامت تک کے لیے اور پوری کرۂ ارض کے لیے، پوری انسانیت کے لیے ان کو رسالت عطا کی گئی تھی، پوری انسانیت کی طرف ان کو رسول بنا کر بھیجا گیا تھا۔ اور اسی طرح جو آیات اس کے بعد تلاوت کی سورۃ الاحزاب کی، اس میں مالک بیان فرماتا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، ولکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور آخری نبی ہیں، آخری نبی ہیں، ان کے بعد کسی دوسرے نبی نے نہیں آنا۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور ساتھ میں یہ بات بھی واضح کر دی، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، یعنی یہ جو تمہیں بتا رہا ہے کہ آخری نبی ہیں، اس کے بعد کسی اور نبی نے نہیں آنا، جو رب تمہیں بتا رہا ہے وہ رب ہر بات کا، ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اسی طرح بہت ساری احادیث میں بھی ہمیں
اس بات کی وضاحت ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری نبی ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان مثلی و مثل الانبیاء من قبلی، میری مثال اور مجھ سے پہلے گزرے ہوئے انبیاء کی مثال کچھ اس طرح ہے کمثل رجل بنا بیتا فاحسنہ، کہ ایک شخص نے ایک گھر بنایا بہت ہی خوبصورت، فاحسنہ واجملہ، حسین و جمیل گھر بنایا، الا موضع لبنۃ من زاویہ، لیکن اس نے ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی۔ فرمایا فجعل الناس یطوفون بہ، لوگ اس عمارت کو دیکھتے ہیں، اس کے ارد گرد گھومتے ہیں، ویعجبون لہ، اور اس کے اوپر تعجب کرتے ہیں، حیرت کا اظہار کرتے ہیں، ویقولون، اور کہتے ہیں ہلا وضعت هذه اللبنہ، کہ یہ اتنی عمدہ عمارت، اتنی حسین و جمیل عمارت، یہ ایک اینٹ کی جگہ کیوں چھوڑ دی گئی؟ جس طرح آپ یہ مسجد کی دیوار آپ نے دیکھی کتنی خوبصورت بنائی ہوئی ہے، اس میں اگر آپ دیکھیں ایک اینٹ کی جگہ جس کے دائیں بائیں کونے میں پلستر بھی نہ ہوا ہو وہ چھوڑ دی گئی ہو، کتنی بری لگتی ہے، یا ٹائلیں تسلسل سے لگی ہوئی ہوں، ایک ٹائل بیچ میں سے اکھاڑ لی جائے، بری لگتی ہے۔ تو فرمایا میری مثال اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال اس عمارت جیسی ہے جس عمارت کو حسین و جمیل بنایا گیا لیکن ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی گئی، تو لوگ اب تعجب کا اظہار کرتے ہیں، اتنی خوبصورت حسین و جمیل عمارت ہے، ایک اینٹ کی جگہ کیوں چھوڑی گئی؟ فرمایا فَأَنَا اللَّبِنَ، میں وہ اینٹ ہوں، وَأَنَا خَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اور میں آخری نبی ہوں، میں آخری نبی ہوں۔ مثال دے کر سمجھایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا وہ جو آخری اینٹ تھی جس پر لوگ تعجب کر رہے تھے وہ میں ہوں، اور میں آخری نبی ہوں۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، یہ حدیث ہے صحیح مسلم کی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، مجھے 6 باتوں میں انبیاء پر فضیلت دی گئی ہے، مجھے 6 باتوں پر انبیاء میں فضیلت دی گئی ہے۔ اعطیت جوامع الکلم، مجھے جامع کلمات عطا کیے گئے ہیں، ونصرت بالرعب، رعب اور دبدبے کے ساتھ میری مدد کی گئی ہے، واحلت لی المغانم، مال غنیمت میرے لیے بشمول میری امت کے حلال کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح فرمایا وجعلت لی الارض طہورا ومسجدا، اور میرے لیے ساری زمین کو مسجد اور پاکیزگی حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا گیا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، اور مجھے پوری دنیا کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اور ساتھ میں فرمایا وَخَتَمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، اور نبوت کا سلسلہ مجھ پر ختم کر دیا گیا ہے، یہ نبوت یہ مجھ پر ختم کر دی گئی ہے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ روایت ہے، اس کے بھی راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کانت بنو اسرائیل، بنی اسرائیل میں تسوسہم الانبیاء، انبیاء سیاست کرتے تھے، ہلک نبی، نبی جب فوت ہو جاتا، خلفہ نبی، تو دوسرا نبی اس کا خلیفہ ہوتا۔ فرمایا وَأَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي وَسَيَكُونُ خُلَفَاءَ فَيَكْثَرُونَ، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، میرے بعد خلفاء ہوں گے، کثرت سے ہوں گے، خلفاء ہوں گے، کثرت سے ہوں گے، لیکن نبوت یہ مجھ پر ختم کر دی گئی، مجھ پر اختتام پذیر ہو گئی، میرے بعد کسی اور نبی نے اب نہیں آنا۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، یہ بھی متفقن علیہ روایت ہے، جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا محمد وانا احمد، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، وانا الماحی، ماحی الذی یمحى بی الکفر، ماحی ہوں، میرے ذریعے اللہ کفر کو مٹائے گا، وانا الحاشر الذی یحشر الناس علی عقبی، میں حاشر ہوں، میرے بعد حشر برپا ہوگا، میرے بعد حشر برپا ہوگا، وَأَنَا الْعَاقِبُ، اور میں عاقب ہوں، اور پھر عاقب کی وضاحت بھی اللہ کے نبی نے خود کی، وَالْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ، عاقب وہ جس کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، جس کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ وضاحت سورۃ البقرہ کی آیت سے بھی ہوتی ہے اس حدیث کی۔ سورۃ البقرہ کی آیات میں
اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، ایمان والے تو وہ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں جو اللہ نے آپ کی طرف نازل کیا، یعنی کس کی طرف؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو نازل کیا۔ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا۔ فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ ذکر کس کا ہے؟ جو پہلے نازل کیا گیا، جو آپ پر نازل کیا گیا، ان دو کا ذکر تو موجود ہے، یعنی جو آپ سے پہلے نازل ہوا انبیاء پر اس کا ذکر ہے، جو آپ پر نازل ہوا اس کا ذکر ہے، اور آپ کے بعد آخرت ہے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، قیامت ہے، آخرت ہے جس کے اوپر ایمان رکھنا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، یہ ابو داؤد اور ترمذی کی حدیث ہے، ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ سیکون فی امتی کذابون ثلاثون کلہم یزعم انہ نبی، میری امت میں 30 بڑے جھوٹے پیدا ہوں گے۔ کتنے؟ 30 بڑے جھوٹے پیدا ہوں گے، جن میں سے ہر ایک کا یہ دعویٰ ہوگا، کلہم یزعم انہ نبی، ہر ایک کا یہ دعویٰ ہوگا کہ وہ نبی ہے۔ فرمایا میرے امتیوں کان کھول کر سن لینا، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ بتا دیا امت کو، واضح کر دیا امت کے سامنے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں فرمایا، یہ مسند احمد کی روایت ہے کہ اِنَّ الرِّسَالَةَ وَالنَّبُوَّةَ قَدْ انْقَطَعَتْ فَلَا رَسُولَ بَعْدِي وَلَا نَبِيَّ، اس میں کوئی شک نہیں کہ رسالت اور نبوت منقطع ہو چکی ہے، اور ساتھ میں فرمایا فلا رسول بعدی ولا نبی، میرے بعد اب نہ کوئی رسول ہے، میرے بعد نہ کوئی اب نبی ہے۔ اور آپ دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، وہ روتے تھے اللہ کے نبی کی وفات کے بعد۔ روتے تھے کس بات پر؟ ایک حدیث ہمیں ملتی ہے صحیح مسلم کتاب الفضائل کے اندر، جس میں ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کا باب ہے، اس میں ہمیں ملتا ہے کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ہمارے ساتھ ام ایمن کی گھر کی طرف چلو، ہمارے ساتھ ام ایمن کے گھر کی طرف چلو، اللہ کے نبی اکثر اس کی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے، تو چلو ہم بھی اس کی زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما رستے میں جا رہے ہوتے تھے، جہاں جہاں اللہ کے نبی نے ان کے ساتھ اتر کر قضائے حاجت کی ہوتی، وہ وہاں اتر جاتے۔ کیوں؟ محبت لگاؤ۔ تو ام ایمن کے گھر وہ صرف اس لیے جانا چاہتے تھے کہ اللہ کے نبی اکثر ان کی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے، تو انہوں نے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا اور وہاں چلے گئے۔ جب وہاں گئے ان کے پاس تو ام ایمن رونے لگی۔ دونوں نے ان سے پوچھا آپ کیوں روتی ہیں؟ آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کیا آپ اس بات پر، یعنی صحابہ نے کہا، ابو بکر صدیق نے کہا کہ کیا آپ اس بات پر یقین نہیں رکھتی کہ جو اللہ کے پاس ہے وہ اللہ کے رسول کے لیے اس دنیا سے بہتر ہے؟ کیا آپ اس بات پر یقین نہیں رکھتی؟ تو ام ایمن نے کہا میں اس لیے نہیں روتی کہ میں یہ نہیں مانتی کہ جو اللہ کے پاس ہے وہ اللہ کے نبی کے لیے بہتر ہے، میں اس لیے نہیں روتی۔ میرے رونے کی وجہ یہ ہے کہ میں اس لیے روتی ہوں کہ اللہ کے نبی کی موجودگی میں جو آسمان سے وحی آتی تھی، اس وحی کا سلسلہ اب منقطع ہو گیا، اس کے بعد اب وحی نہیں آئے گی، میں اس لیے روتی ہوں۔ یہ سن کر صحابہ بھی رونے لگے، ابو بکر صدیق بھی رونے لگے، عمر ابن خطاب بھی رونے لگے، تینوں رونے لگے۔ وجہ کیا؟ وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا، وحی کا نزول اب ختم ہو گیا، اس لیے یہ رونے لگے۔ اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ ساری آیات جو آپ کے سامنے بیان کی، یہ تمام احادیث، یہ اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے بعد اب وحی کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے، ان کے بعد اب الہام کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے، ان کے بعد اب اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو ایمان والوں پر کیا لازم ہے؟ ایمان والوں پر لازم ہے کہ اس کی تحقیق کیے بنا ہی کہہ دیں کہ وہ پکا جھوٹا ہے، وہ 100% جھوٹا ہے، کوئی اس کی تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے دلیل مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو بے اختیار کہہ دینا ہے
کہ وہ پکا جھوٹا ہے، وہ پکا کافر ہے، اور اسی طرح اس کے جھوٹ میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں وَأَنَّهُ وَاللَّهِ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَخْرُجُ 30 كَذَّابًا، کہ اللہ کی قسم اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک 30 نامور جھوٹے نبی پیدا نہ ہو جائیں۔ کتنے؟ 30 نامور جھوٹے نبی پیدا نہ ہو جائیں۔ آخرهم الاعور الدجال، ان میں سے آخری کانا دجال ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے عین مطابق نبوت کے دعوے دار پیدا ہوئے، لیکن ایک بات یاد رکھیں، جو حدیث کی شرح لکھنے والے ہیں امام بخاری، امام مسلم نے جو شرح لکھی ہے اس حدیث کے متعلق، اکثر شرح لکھنے والے مصنفین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اللہ کے نبی کا ان 30 کی گنتی سے مراد کثرت تھی، کہ کثرت سے پیدا ہوں گے، ورنہ اگر نبوت کے دعوے دار آپ گنتی کرنا شروع کریں گے تو یہ 30 سے زیادہ ہی بن جائیں گے۔ اللہ کے نبی صرف کثرت بتانا چاہتے تھے کہ کثرت سے آئیں گے، کثیر ہوں گے نبوت کے دعوے دار، اور قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے۔ اللہ کے نبی کے فرمان کے عین مطابق نبوت کے جھوٹے دعوے دار پیدا ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی کی حیات مبارکہ میں بھی نبوت کے دعوے دار پیدا ہوئے، ان کی وفات کے بعد بھی پیدا ہوئے۔ ان میں سے چند ایک کا، سب کا تذکرہ نہیں کیا جا سکتا، وقت مختصر ہوتا ہے، چند ایک مشہور و معروف جو گزرے ان کا تذکرہ اور ان کا انجام کیا ہوا وہ آپ کے سامنے بیان کر کے انشاءاللہ آگے بڑھوں گا۔ نبوت کے دعوے داروں میں ہمیں ملتا ہے کہ اسود عنسی نے 11 ہجری میں نبوت کا دعویٰ کیا، فیروز دیلمی نے محل میں گھس کر اس کو ہلاک کیا، اسی طرح 12 ہجری میں مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور جس وقت مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا انہی ایام کے اندر ایک بی بی نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا، ایک خاتون نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ اس نے مسیلمہ کذاب کو خط لکھا اور ایک دوسرے کی نبوت کے اوپر دلائل طلب کیے، بالآخر مختصراً یہ کہ آخر میں ان دونوں نے نکاح کر لیا، میاں بیوی دونوں نبی بن گئے، دونوں نبی بن گئے۔ اور پھر اس نے جو خاتون تھی، اس خاتون کے جو ماننے والے تھے، یا یہ کہہ لیں جو اس کے جھوٹے نبوت پر ایمان رکھنے والے تھے، انہوں نے کہا کہ آپ نے نکاح کر لیا، حق مہر کیا مقرر کیا؟ اس نے کہا حق مہر تو کوئی مقرر نہیں کیا۔ اس نے کہا آپ نے حق مہر مقرر نہیں کیا اور حق مہر کے بغیر ہی نکاح کر لیا، یہ تو جاہلیت سے چلا آ رہا ہے کہ نکاح کے موقع پر حق مہر مقرر کیا جاتا تھا۔ تو اس نے اس کا اصرار کیا مسیلمہ کذاب سے کہ آپ حق مہر دیں، حق مہر مقرر کریں۔ تو مسیلمہ کذاب نے کہا کہ میں نے حق مہر میں تیری امت کی 2 نمازیں عشاء اور فجر معاف کر دی ہیں، حق مہر کے طور پر۔ استغفر اللہ۔ اسی طرح تیسرا نبوت کا دعوے دار مختار ثقفی، اس نے 27 ہجری میں نبوت کا دعویٰ کیا۔ اس سے پہلے جو مسیلمہ کذاب کا ذکر کیا اس کو وحشی رضی اللہ عنہ نے جنگ یمامہ میں ہلاک کیا تھا۔ تیسرا مختار ثقفی ہے، اس کو مصعب بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، ان سے یہ جنگ میں مارا گیا۔ اور اس کے متعلق مختار ثقفی کے متعلق ابن کثیر ایک روایت لے کر آئے ہیں، سورۃ الانعام کی تفسیر میں لے کر آئے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، عمر ابن خطاب کے بیٹے، ان سے کسی نے کہا کہ مختار ثقفی کہتا ہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے، نبوت کا دعوے دار تھا، کہا مختار ثقفی کہتا ہے میرے اوپر وحی آتی ہے، مجھ پر وحی کا نزول ہوتا ہے۔ تو ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا وہ سچ کہتا ہے، وہ سچ کہتا ہے کہ اس کے اوپر وحی آتی ہے۔ اور پھر ابن عمر رضی اللہ عنہما نے یہ آیت پڑھی وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، کہ شیطان اپنے دوستوں پر وحی بیچتا ہے، شیطان اپنے دوستوں پر وحی کا نزول یا وحی کا القاء کرتا ہے۔ اسی طرح حارث کذاب دمشقی نے 69 ہجری میں نبوت کا دعویٰ کیا، خلیفہ عبد الملک مروان کے حکم پر اس کو جو ہے وہ ہلاک کیا گیا۔ اسی طرح مغیرہ عجلی نے 119 ہجری میں نبوت کا دعویٰ کیا، خلیفہ حشام بن عبد الملک کے دور میں امیر عراق خالد بن عبداللہ قصری نے اسے زندہ جلا کر راکھ کیا۔ بیان بن سمعان تمیمی نے نبوت کا دعویٰ کیا 119 ہجری میں، بہا فرید نشاپوری نے نبوت کا دعویٰ کیا، اسحاق اخرس مغربی، استاد سیس خراسانی اور اسی طرح علی بن محمد خارجی نے 207 ہجری میں نبوت کا دعویٰ کیا، بابک بن عبداللہ نے 222 ہجری میں نبوت کا دعویٰ کیا، علی بن فضل یمنی نے 303 ہجری میں نبوت کا دعویٰ کیا، عبدالعزیز باسندی نے 322 ہجری میں نبوت کا دعویٰ کیا۔
اسی طرح حامیم مجلسی نے 369 ہجری میں، اور اسی طرح ابو منصور عزبی نے بھی 369 ہجری میں نبوت کا دعویٰ کیا، اصغر تغلبی نے 439 ہجری میں، احمد بن قسی نے 560 ہجری میں، عبدالحق مرسی نے 668 ہجری میں، عبدالعزیز طرابلسی نے 717 ہجری میں۔ یہاں تک یہ نبوت کے جتنے دعوے دار ہیں، میں نے مختصر کیا ہے، وقت مختصر ہے، یہاں تک جتنے نبوت کے دعوے دار ہیں ان کو وقت کے خلیفہ یا وقت کے بادشاہ یا وقت کے کسی طاقتور شخص کی طرف سے یا اس شخص کی طرف سے جو صاحب اقتدار تھا، جس کے پاس جو ہے اقتدار کی طاقت تھی، اس نے ان میں سے سب کو کسی نہ کسی طریقے سے ہلاک کیا ہے۔ اسی طرح آخری میں جو 3 نبوت کے مشہور و معروف دعوے داروں میں ہیں وہ بایزید روشن ہے، جس نے 990 ہجری میں دعویٰ کیا، بہاءاللہ نوری ہے، اس نے 1308، اور غلام احمد قادیانی ہے، اس نے 1326 ہجری میں نبوت کا دعویٰ کیا۔ یہ 3 آخری جو نبوت کے دعوے دار ہیں، ان کو کسی نے ہلاک نہیں کیا، یہ اپنی موت آپ مرے ہیں۔ اسی طرح ایک اور بات جو واضح کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ نبوت کے دعوے داروں کا ایک طریقہ واردات ہوتا ہے، وہ ایک دم آ کر نبوت کا دعویٰ نہیں کرتے، بلکہ ایک طریقہ ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ چلتے ہیں اور پھر نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اس میں ان کا طریقہ کیا ہے کہ یہ پہلے عوام کے دلوں میں اپنا مقام پیدا کرتے ہیں، اپنے علم کے ذریعے سے، اپنے مناظروں کے ذریعے سے، اپنا علمی روب دکھا کر عوام کے دلوں میں اپنا مقام پیدا کرتے ہیں۔ پھر جب دیکھتے ہیں کہ اکثریت ان کی مرید ہو چکی ہے، اکثریت ان کو اب چاہنے لگی ہے، تو یہ مہدی ہونے کا دعویٰ کر دیتے ہیں، یہ مہدی ہونے کا دعویٰ کر دیتے ہیں۔ پھر جب دیکھتے ہیں کہ مہدی ہونے کا اب لوگوں کو یقین آ گیا ہے، تو پھر یہ آہستہ آہستہ مسیح موعود یعنی عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کر لیتے ہیں کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہونا تھا وہ ہو چکا، میں آ چکا۔ اور جب دیکھتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کا دعویٰ کرنے پہ زیادہ اختلاف کا سامنا نہیں کرنا پڑا یا زیادہ اختلاف نہیں ہوا، تو پھر فوراً ہی نبوت کا دعویٰ کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں نبی ہوں۔ اس طرح یہ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، اور اگر نبوت کے دعوے میں بھی زیادہ مخالفت کا سامنا نہ ہو تو خدائی دعوے دار بھی بن جاتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کی دلیل آگے دوں گا، خدائی دعوے دار بھی بن جاتے ہیں، اس سے وہ پیچھے نہیں ہٹتے۔ یہاں مشہور و معروف نبوت کے دعوے دار مرزا غلام احمد قادیانی کا تذکرہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں، اس کا ذرا تفصیل کے ساتھ۔ یہ غلام احمد قادیانی یہ 1835 میں پیدا ہوا۔ یہ تاریخ پیدائش اگر آپ یاد رکھیں گے تو آگے جو بات آ رہی ہے وہ آپ کو سمجھ آئے گی۔ 1835 میں غلام احمد قادیانی پیدا ہوا، 1908 میں اس کی وفات ہوئی۔ اس غلام احمد قادیانی نے لوگوں کے دلوں میں اپنا مقام پیدا کرنے کے لیے اس نے مناظرے کیے، اس نے عیسائیوں سے بھی کیے، اس نے ہندوؤں سے بھی کیے، بہت سارے مناظرے کیے، اور مناظرے کرنے کے بعد جب 1877 میں غالباً کم و بیش 1877 میں اس کا یہ لقب یا یہ خطاب یا اس کو یہ دیا گیا عوام کی طرف سے ایک نام مناظر اسلام کا، جب یہ مشہور ہوا تو پھر اس نے آہستہ آہستہ مہدی اور فوراً ہی مسیح موعود اور پھر نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ پھر اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور تقریباً 47 سال جب اس کی عمر تھی، 1882 کی بات ہے یہ، 1882 میں اس نے دعویٰ کیا کہ مجھے مامور من اللہ بنایا گیا ہے۔ مامور من اللہ کہتے ہیں جس کو اللہ کی طرف سے کسی ڈیوٹی پر تعینات کیا گیا ہو، اس نے یہ دعویٰ کیا۔ اور 23 مارچ 1889 یعنی 23 مارچ 1889 کو غلام احمد قادیانی نے لدھیانہ میں حکیم احمد جان کے گھر پر بیت لے کر جماعت احمدیہ کی بنیاد رکھی، اور پہلے دن جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ کم و بیش 40 افراد نے اس سے بیت کی تھی، اور اس نے جو الہام کا دعویٰ کیا تھا کہ میں مامور من اللہ ہوں، مجھے الہام ہوتا ہے، وہ الہام وہ اس نے کیا بتایا وہ آپ کے سامنے بتاتا ہوں۔ اس نے بتایا کہ مجھے الہام ہوا ہے کہ یا احمد بارک اللہ فیک ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، سورة الانفال۔ الرحمن علم القرآن، سورة الرحمن۔ لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون، سورة یاسین۔ ولتستبین سبیل المجرمین، سورة الانعام۔ قل انی امرت وانا اول المسلمین، سورة الزمر۔ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، سورة بنی اسرائیل۔ کل برکت من محمد صلی اللہ علیہ وسلم فتبارک من علم وتعلم قل ان افتریتہ فعلی اجرامی، سورہ ہود۔ یہ جو میں بیچ میں صورتوں کے نام لے رہا ہوں یہ اس کے الہام میں نہیں ہے، اس کا الہام مسلسل عربی میں ہے۔ صورتوں کے نام میں آپ کے علم کے لیے بتا رہا ہوں کہ یہ اس صورت کی آیت ہے،
اور اس نے اس کو اپنا الہام بتایا. یعنی اگر اس کے الہام کا ہم تجزیہ کریں، عربی متن پر غور کریں، تو صاف نظر آ رہا ہے کہ مرزا نے جاگتی آنکھوں سے قرآن کی مختلف آیاتوں کو جوڑ کر اس کے شروع میں 2-3 عربی کے الفاظ اپنی طرف سے لگا کر، آخر میں 2-3 الفاظ عربی کے اپنی طرف سے لگا کر اپنا الہام تیار کیا، اور وہ تیار کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ جی دیکھیں مجھے وہ یہ الہام ہوا ہے. حالانکہ اس میں شروع اور آخر کے 1-2 جملوں کے علاوہ باقی سارا کا سارا الہام جو اس نے بتایا وہ سارا کا سارا اس قرآن کی آیاتیں ہیں جو خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. اسی طرح جو الہام اس نے بتایا اس کا ترجمہ میں آپ کو بتا دوں. اے احمد، اللہ نے تجھ میں برکت رکھی ہے، جو کچھ تو نے چلایا، استغفر اللہ، یہ معجزہ اللہ کے نبی کا تھا. جو کچھ تو نے چلایا تو نے نہیں چلایا بلکہ اللہ نے چلایا. رحمان ہے جس نے تجھے قرآن سکھایا تاکہ تو اس قوم کو ڈرائے جن کے باپ دادا کو نہیں ڈرایا گیا تھا، تاکہ مجرموں کی راہ واضح ہو جائے. یعنی جو اس کو نہ مانے مجرموں کی راہ واضح ہو جائے. کہہ دے کہ میں اللہ کی طرف سے مامور ہوں، حق آ گیا باطل بھاگ گیا، باطل کو بھاگنا ہی تھا. تمام برکتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہیں. اللہ کی برکتیں اور سلامتی ان پر، پس بڑا بابرکت ہے وہ جس نے تعلیم دی اور جس نے تعلیم پائی. اور آخری جملہ، بول اگر میں نے جھوٹ بولا تو اس جرم کا وبال مجھ پر ہے. اب آپ آ جائیں قرآن کی ایک آیت پر جو سورہ ابراہیم کی آیت ہے. مرزا غلام احمد قادیانی کا تعلق کہاں سے تھا؟ گرداسپور سے. یہ جو ہندوستان کا پنجاب ہے، ایک تو پنجاب پاکستان میں ہے، ایک ہندوستان میں ہے. ہندوستان کا جو پنجاب ہے اس میں ایک علاقہ ہے گرداسپور. مرزا غلام احمد قادیانی کا تعلق وہاں سے تھا. تو مادری زبان کیا ہوگی؟ کیا ہوگی مادری زبان؟ پنجابی. پنجابی اس کی مادری زبان. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس کو اسی کی قوم کی زبان میں بھیجا. تو اگر مرزا غلام احمد قادیانی کو الہام ہونا ہی تھا تو پنجابی میں ہوتا. پنجابیوں کے سامنے عربی الہام، یہ تو قرآن کا بھی انکار ہے. حالانکہ یہ یاد رکھیں غلام احمد قادیانی قرآن مانتا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتا تھا، ان کو شریعت والا نبی مانتا تھا، اور اپنے آپ کو غیر تشریعی نبی مانتا تھا کہ میرے پاس شریعت نہیں ہے لیکن میں ہوں نبی. اسی طرح یاد رکھیں انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ ختم ہونے کے بعد وحی اور الہام کا سلسلہ بھی منقطع ہو گیا ہے. یہ میں نے آپ کے سامنے پہلے ایک روایت بیان کی، ایک روایت آپ کے سامنے اور بیان کرتا ہوں. صحیح مسلم کتاب الفضائل کی روایت ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس کی راویہ ہیں. وہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے بنی اسرائیل میں ایسے لوگ گزرے ہیں جو نبی تو نہ تھے مگر ان سے کلام کیا جاتا تھا. جو نبی تو نہ تھے مگر ان سے کلام کیا جاتا تھا. میری امت میں اگر کوئی شخص ایسا ہوتا جس سے نبوت کے بغیر کلام کیا جاتا تو وہ خطاب کا بیٹا عمر ہوتا. عمر ہوتا جس کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. لیکن وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں. یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. عمر ابن خطاب کے بہت سارے فضائل ہیں صحیح احادیث کے اندر، صحیح بخاری کے اندر، صحیح مسلم کے اندر بہت سارے فضائل ہیں. لیکن جملہ فضائل کے باوجود کسی صحیح حدیث سے یہ بات ثابت نہیں ہے کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کلام کیا گیا ہو فرشتوں کی طرف سے یا ان پر کوئی الہام ہوا ہو. ایسی کوئی بات موجود نہیں ہے صحیح حدیث کے اندر. یہاں تک تو نبوت کے ان دعوے داروں کا تذکرہ تھا جن کے لعین اور جہنمی ہونے پر آج پوری امت متفق نظر آتی ہے. آج تقریباً تمام کلمہ پڑھنے والے متفق نظر آتے ہیں یہاں تک نبوت کے دعوے داروں پر. لیکن پیشتر مسالک اور گروہ بالخصوص تصوف والے صوفیاء لوگ، ان کی ایک اکثریت موجود ہے جنہوں نے مرزا غلام احمد قادیانی سے پہلے نبوت کا دعویٰ کیا، جنہوں نے مرزا غلام احمد قادیانی کو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی تشریعی نبی آ سکتا ہے یا غیر تشریعی نبی آ سکتا ہے. جس نے مرزا غلام احمد قادیانی کو بتایا کہ نبوت ابھی بند نہیں ہوئی ہے،
جس نے مرزا غلام احمد قادیانی کو بتایا اپنی کتابوں کے ذریعے، اپنی تحریروں کے ذریعے کہ محنت کرو عمل صالح میں، تمہیں امت کے اندر نبوت مل جائے گی، جس نے بتایا مرزا غلام احمد قادیانی کو، افسوس صد افسوس کہ ان پر کوئی کفر کا فتویٰ نہیں لگاتا، ان کے متعلق کوئی نہیں کہتا کہ یہ بھی کافر ہیں، ان کے متعلق کوئی نہیں کہتا کہ یہ بھی نبوت کے دعوے دار ہیں، ان کے متعلق کوئی نہیں کہتا کہ یہ بھی جہنمی اور لعین ہیں، ان کے متعلق کوئی نہیں کہتا کہ یہ بھی مردود اور کذاب ہیں۔ یہ سب کہنے کو تو چھوڑیں، ان کو تو رحمہ اللہ اور نہ جانے علیہ السلام اور اس طرح کے القابات سے نوازا جاتا ہے۔ اس کی چند مثالیں دیکھیں، آج مجلس تحفظ ختم نبوت بنائی گئی ہے، آج اس دور کے اندر موجود ہے مجلس تحفظ ختم نبوت۔ ختم نبوت کا تحفظ کرنے والوں کی مجلس کیا کرتے ہیں؟ ان کی آپ ویب سائٹ اٹھا کر دیکھیں، ان کی آپ تحریریں اٹھا کر دیکھیں، کیا کرتے ہیں؟ بس قادیانی، یہ جو غلام احمد قادیانی ہے، اس کے اوپر برستے رہتے ہیں، اس کے خلاف تحریریں لکھتے رہتے ہیں۔ ہم ان سب تحریروں سے جو غلام احمد قادیانی کی نبوت کے خلاف، نبوت کے دعوے کے خلاف لکھی جاتی ہے، ہم ان سب سے اتفاق کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں صحیح ہے آئین میں جو انہوں نے منظور کیا، ہم کہتے ہیں صحیح ہے، قرآن کہتا ہے صحیح ہے، حدیث کہتی ہے صحیح ہے کہ اللہ کے نبی کے بعد جس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا وہ مسلمان کہلائے جانے کا حقدار نہیں ہے، ہم سب سے اتفاق کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، ہم منافقت نہیں کرتے، ہم منافقت نہیں کرتے کہ سارا میٹھا میٹھا اپنے لیے، کڑوا کڑوا دوسروں کے لیے۔ یعنی اگر کوئی اور نبوت کا دعویٰ کرے تو وہ کافر ٹھہرے، اور ہمارے مسلک کا، ہمارے گروہ کا، ہمارا اکابر، ہمارا صوفی، ہمارا بزرگ اگر نبوت کا دعویٰ کرے تو وہ اللہ کا ولی ہے، وہ رحمت اللہ علیہ ہے، اور کوئی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی جگہ کوئی دوسرا کلمہ پڑھوائے تو کہہ دیا جاتا ہے کہ جی یہ جو ہے اللہ کا ولی تھا، پہنچا ہوا تھا، اس نے پڑھوایا تو کوئی نہ کوئی بات ہوگی۔ آئیے آپ کو دکھاتے ہیں وہ کون سی بات ہے۔ ابن عربی، یہ میں نے آپ کو غلام احمد قادیانی کا بتایا تھی تاریخ پیدائش، دوبارہ نہیں بتاؤں گا، جس نے نوٹ کی اس کو بات سمجھ آئے گی۔ ابن عربی 1165 عیسوی میں پیدا ہوا، ہجری میں نہیں، 1165 عیسوی میں پیدا ہوا۔ اس نے اپنی کتاب فتوحات مکیہ جلد 2 صفحہ 24 میں لکھا، کیا لکھا؟ نبوت کلی طور پر بند نہیں ہوئی، نبوت کلی طور پر بند نہیں ہوئی۔ اسی طرح فتوحات مکیہ میں ہی لکھا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے صرف تشریعی نبوت ختم ہوئی ہے، صرف تشریعی نبوت ختم ہوئی ہے، نہ کہ مقام نبوت۔ اب سمجھ آیا قادیانی نے کیوں غیر تشریعی نبی ہونے کا دعویٰ کیا؟ یہ یہاں سے اس کو پلیٹ فارم ملا، یہاں سے اس کو بتایا گیا نبوت بند نہیں ہوئی ہے، غیر تشریعی نبی آ سکتا ہے، صرف تشریعی نبوت ختم ہوئی ہے، یہاں سے بتایا گیا اس کو۔ اسی طرح مصر کے ایک عظیم صوفی ہیں، ان کو کہا جاتا ہے عبد الوہاب شعرانی، یہ پیدا ہوئے ہیں 1493 عیسوی میں، 1493 عیسوی میں، غلام احمد 1835 میں، دوبارہ بتا دیتا ہوں، 1835 میں، 1493 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے دیکھیں الیواقیت والجواہر نامی کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ یاد رکھو مطلقاً نبوت نہیں اٹھی، صرف شریعت والی نبوت اٹھ گئی ہے۔ یہ جو کتاب بتائی الیواقیت والجواہر، اس کی جلد 2 ہے، صفحہ نمبر 27 ہے، اس میں اس نے یہ بات لکھی۔ اور یہ باتیں لکھنے کے بعد جو مشہور صوفی ہیں عبد القادر جیلانی، یہ 1078 عیسوی میں پیدا ہوئے، 1078 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ اسی کتاب میں عبد القادر جیلانی کے حوالے سے لکھا ہے کہ انبیاء کو تو نبی کا نام دیا گیا ہے اور ہم امتی لقب نبوت پاتے ہیں، ہم سے نبی کا نام تو روکا گیا ہے، باوجود اس کے کہ اللہ تعالی ہمیں خلوت میں یعنی اکیلے میں اپنے اور اپنے رسول کے کلام کے معنی کی خبر دیتا رہتا ہے۔ اور یہ مقام رکھنے والا انسان جس کو خلوت میں خبریں ملتی ہیں، یہ مقام رکھنے والا انسان انبیاء اور اولیاء میں سے ہوتا ہے۔ اسی کتاب الیواقیت والجواہر صفحہ 43-44 اس میں یہ بات لکھی ہے۔ اور اسی طرح مثنوی کتاب، مثنوی کا دفتر 4 صفحہ 718، اس میں لکھا ہے نیکی کی راہ میں جد و جہد کر، تجھے امت کے اندر نبوت مل جائے گی۔ یہ آپ کو میں نے یہ جو تاریخیں بتائی ہیں سب کو بتانے کا مقصد یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ اللہ کے نبی سے پہلے کے لوگ ہیں، نہ ایسا ہے کہ یہ غلام احمد قادیانی کے بعد والے ہیں، یہ اللہ کے نبی کے بعد اور غلام احمد قادیانی سے پہلے والے ہیں۔
انہوں نے پلیٹ فارم مہیا کیا، انہوں نے اپنی تحریروں سے بتایا. ان کی کتابیں آج چیخ چیخ کر کہہ رہی ہیں کہ ہمیں ولی اللہ نہ کہو، ہمیں رحمت اللہ علیہ نہ کہو. ان کی کتابیں آج چیخ چیخ کر یہ بات کہہ رہی ہیں، چلا چلا کر یہ باتیں کہہ رہی ہیں کہ جس طرح تم نے مرزا غلام احمد قادیانی پہ فتویٰ لگایا، اسی طرح ہم پر بھی فتویٰ لگاؤ. مرزا غلام احمد قادیانی نے کچھ اسی طرح کا دعویٰ تو کیا تھا. اس کی ایک کتاب ہے ایک غلطی کا ازالہ صفحہ 8، اور ایک اور کتاب ہے مرزا غلام احمد کی روحانی خزائن، اس میں بھی یہ بات لکھی ہے. یعنی جب کہ میں بروزی طور پر، ایک بروزی کہتے ہیں، ذل و بروز کہتے ہیں، ذلی و بروزی کہتے ہیں جس پہ عکس ہو، جس پہ سایہ ہو، جس پہ چھائی ہو. جس طرح ہم کہتے ہیں کہ جی اس کا سایہ ہے، ذل ہے، یہ ذلی ہے اس کا. اس نے کہا جبکہ میں بروزی طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، اور بروزی رنگ میں تمام کمالات محمدی مع نبوت محمدیہ کے میرے آئینہ ذلیت میں منعکس ہیں، تو پھر کون سا الگ انسان ہوا جس نے علیحدہ طور پر نبوت کا دعویٰ کیا؟ یہ اس کا دعویٰ ہے. اس عبارت سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کا یہ دعویٰ جھوٹا ضرور تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام کمالات، تمام ان کی صفات وہ مرزا غلام احمد قادیانی میں آ گئی ہیں، اور مرزا غلام احمد قادیانی کوئی الگ سے نبی نہیں آیا، دراصل وہی نبی ہے. اب آپ دیکھیں یہ اس کا دعویٰ، لیکن اسی سے ملتا جلتا ایک اور دعویٰ بریلوی مسلک کے بانی احمد رضا بریلوی. احمد رضا بریلوی، اس کی تاریخ پیدائش 1856. یہ احمد رضا بریلوی قاسم نانوتوی، احمد رضا بریلوی کون ہے؟ بریلوی مسلک کا بانی. قاسم نانوتوی کون ہے؟ دیوبندی مسلک کا بانی. اور غلام احمد قادیانی یہ قادیانیوں کی جماعت کا بانی. تو یہ ایک ہی تقریباً دور کے ہیں، تقریباً ایک ہی دور کے. ان کے ادوار کے اندر اتنا فرق نہیں ہے. یہ حد مارے تو ان کا 20 سال کا یا 15 سال کا فرق ہے. کوئی 20 سال پہلے پیدا ہو رہا ہے، کوئی 20 سال بعد میں مر رہا ہے. تو احمد رضا بریلوی صاحب جو ہیں یہ غلام احمد قادیانی پر تو کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں کہ وہ کافر ہیں. انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس کے لیے کسی طور پر بھی وہ نبی ماننے کو یا بروزی نبی ماننے کو راضی نہیں ہیں. لیکن احمد رضا بریلوی صاحب جو ہیں عبد القادر جیلانی کے لیے بالکل اسی طرح کا عقیدہ رکھتے ہیں. ان کی کتاب ہے فتاوی افریقہ، جس کے اندر مسائل کا تذکرہ ہے. مسئلہ نمبر 80 ہے اس میں، وہ صفحہ نمبر جو ڈاؤن لوڈڈ کتاب ہے اس میں صفحہ نمبر 97 پڑھ رہا ہے. 97 صفحہ ہے مسئلہ نمبر 80. مسئلہ نمبر 80 اگر آپ کو کتاب ملے، مسئلہ نمبر 80 آپ دیکھیں گے اس میں یہ بات لکھی ہے. اس نے لکھا کہ حضور پرنور سیدنا غوث اعظم، حضور پرنور کس کو کہا گیا؟ عبد القادر جیلانی کو. سیدنا غوث اعظم، حضور اقدس و انوار سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث کامل، نائب تام و آئینہ ذات ہیں. حضور پرنور مع اپنی جمیع صفات جمال و جلال و کمال و افضال کے عبد القادر جیلانی کے اندر متجلی اور منعکس ہیں. تعظیم غوثیت، تعظیم غوثیت یعنی عبد القادر جیلانی کی تعظیم عین تعظیم سرکار رسالت ہے. یہ فتاوی افریقہ کے اندر آپ کو یہ بات مل جائے گی کہ ایک طرف غلام احمد قادیانی ہیں، ایک طرف اعلیٰ حضرت ہیں، اور ایک طرف عبد القادر جیلانی ہے. اعلیٰ حضرت غلام احمد قادیانی کو ماننے سے انکاری ہیں، ان پر کفر کا فتویٰ ہے، اور دوسری طرف عبد القادر جیلانی کے متعلق بالکل غلام احمد قادیانی والا عقیدہ ہے. اسی طرح ہو سکتا ہے کسی کو اگر آپ یہ سنائیں تو وہ کہے کہ جی وہ غلام احمد قادیانی پر تو اس لیے کفر کا فتویٰ لگ رہا ہے کہ غلام احمد قادیانی نے اپنے لیے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، لیکن اعلیٰ حضرت نے تو غوث پاک کو، ان کا غوث پاک جو انہوں نے اپنے لیے بنایا، حالانکہ ان کا بھی غوث پاک اللہ ہی ہے، جو انہوں نے اپنے لیے بنایا ہے، انہوں نے تو غوث پاک کو نبوت کے مرتبے پر فائز کیا، خود کو تو نہیں کیا. ہو سکتا ہے کوئی کہے، آگے میں بتاؤں گا کہ انشاءاللہ ان کا بھی ایک آدھ اشارہ تھا نبوت کا، بہرحال وہ بات آگے کریں گے. تو ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ انہوں نے تو غوث پاک کے لیے کیا، اپنے لیے تو نہیں کیا. تو یہ کس طرح کفر کا فتویٰ ان پر لگے؟ تو یاد رکھیں جس طرح عبد القادر جیلانی کو ذلی نبی اور بروزی نبی ماننا، آپ اس پر اگر ان کو ولی اللہ کہیں گے کہ یہ ولی اللہ ہیں، یہ پہنچی ہوئی سرکار ہیں، تو پھر اسی طرح پھر آپ کو غلام احمد قادیانی کو بھی ماننا پڑے گا. اس نے بھی تو کچھ یہی دعویٰ کیا تھا. یہ تو منافقت ہے کہ ایک پر آپ کفر کا فتویٰ لگائیں اور دوسرے پر آپ ولی اللہ کہہ دیں، دوسرے کو آپ رحمت اللہ علیہ پہنچی ہوئی سرکار کہہ دیں. اسی طرح احمد رضا بریلوی پر اگر ہم فتویٰ لگائیں گے تو تکلیف ہوگی. ہم فتویٰ لگائیں گے تو لوگ کہیں گے کہ جی آپ تو ہمارے بزرگوں کو نہیں چھوڑتے. تو ہم ایک کام کرتے ہیں،
فتویٰ انہی کے مفتی ہیں، محقق العصر کہا جاتا ہے، یعنی زمانے کے محقق، وقت کے محقق، انہی کی کتاب کا فتویٰ بتاتے ہیں آپ کو، پھر آپ فیصلہ کریں کہ لگتا ہے یا نہیں لگتا۔ بریلویوں کے محقق العصر کہلائے جانے والے مفتی محمد خان قادری نے اپنی کتاب مجلہ انوار رضا تاجدار بریلی نمبر 2003 صفحہ 69، اس پہ لکھا ہے اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے بعد کسی قسم کا کوئی ذلی نبی نہیں آ سکتا۔ جو شخص اس کے خلاف عقیدہ رکھے اور یہ مانے کہ آپ کے بعد نیا نبی آ سکتا ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ یہ بریلویوں کے محقق العصر کا فتویٰ ہے۔ اب آپ آ جائیں دیوبند مسلک پر، پیچھے وہ بھی نہیں ہیں، کم وہ بھی نہیں ہیں۔ یہ میں نے جیسے آپ کو بتایا قاسم نانوتوی صاحب، احمد رضا بریلوی صاحب، غلام احمد قادیانی صاحب، یہ تقریباً ایک ہی دور کے لوگ ہیں، 15-20 سال کا ان کا فرق ہے، کوئی 15-20 سال پہلے پیدا ہوا، کوئی 15-20 سال بعد میں مرا، تقریباً ہیں ان کے ادوا، یعنی انہوں نے ایک دوسرے کے وقت کے ہیں، اگر دیکھنا چاہتے تو ایک دوسرے کو دیکھ سکتے تھے۔ تو قاسم نانوتوی صاحب بھی تھے، احمد رضا صاحب بھی تھے، بڑے بڑے نام تھے۔ غلام احمد قادیانی تو بعد میں نبوت کا دعویٰ کیا اس نے، ورنہ وہ بھی بڑا دین اسلام کا عالم سمجھا جاتا تھا، اس کے لیے بھی بڑے بڑے رحمت اللہ علیہ کے القابات لگائے جاتے تھے، ایک ہی وقت کے تھے۔ وہ اصل میں تھوڑا ہوشیار تھا، اس نے ان سے 2 قدم آگے پہلے چھلنگ مار لی، اس نے پہلے چھلنگ مار لی غلام احمد قادیانی نے۔ یہ ابھی آہستہ آہستہ چل رہے تھے، یہ آہستہ آہستہ چل رہے تھے، وہ بن گیا خرگوش کی چال، یہ بن گئے کچھوے کی چال۔ تو ہوا اس طرح کہ انہوں نے اپنی کتاب قاسم نانوتوی صاحب نے تحذیر الناس صفحہ 43 پر لکھا کہ اگر بالفرض بعد زمانہ نبوی بھی کوئی نبی آ جائے تو پھر بھی خاتمیت محمدی میں کوئی فرق نہیں آتا۔ اب پہلا اسٹیپ چڑھ گئی ہے، یہ پہلا اسٹیپ ہے قاسم نانوتوی صاحب کا کہ انہوں نے دروازہ کھول دیا کہ نبوت مل سکتی ہے، نبی آ سکتا ہے، دروازہ کھول دیا۔ اب آپ آ جائیں، کتاب ہے سوانح قاسمی، اس کا صفحہ نمبر ہے 301، اس میں لکھا ہے کہ حاجی امداد اللہ صاحب اپنے سارے مریدوں کو ذکر اذکار سکھایا کرتے تھے۔ حاجی امداد اللہ ماجر مکی اپنے سارے مریدوں کو ذکر اذکار سکھایا کرتے تھے، وہ اپنی روزمرہ کی رپورٹ حاجی صاحب کے سامنے پیش کیا کرتے تھے۔ حاجی صاحب نے ایک دن قاسم نانوتوی صاحب سے پوچھا کہ تمہیں بھی تو میں نے ذکر اذکار دیا، تم نے کوئی رپورٹ پیش نہیں کی۔ قاسم نانوتوی صاحب کا جواب سنیں، انہوں نے کہا حضرت حالات و سمرات تو بڑے لوگوں کو ہوتے ہیں، مجھ سے تو جتنا کام آپ نے کہا تھا اتنا بھی نہیں ہوتا، جہاں تسبیح لے کر بیٹھتا ہوں بس ایک مصیبت ہوتی ہے، اس قدر وزن پڑتا ہے کہ جیسے 100 من کے وزن کسی نے میرے اوپر رکھ دیے ہوں، زبان و دل صف بستہ ہو جاتے ہیں۔ اور اسی کتاب کے نیچے پھر 2-3 فارسی کے شعر ہیں، اور اس کے نیچے یہ اردو میں لکھا ہے کہ یہ بھی حضرت تھانوی ہی کی روایت ہے کہ روتے ہوئے بے ساختہ آپ کی زبان سے یہ الفاظ جاری ہوئے، میں ہی بدقسمت ہوں، ایسا ہوتا ہے جیسے زبان اور دل کو کسی نے جکڑ لیا ہو۔ یہ سن کر امداد اللہ صاحب کہنے لگے مبارک ہو تمہارے دل پر نبوت کا فیضان ہوتا ہے۔ وہ احادیث میرے پاس بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، وہ حدیثیں آپ دیکھیں کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی کیفیت کا تذکرہ ہے کہ کیسی کیفیت ہوتی تھی، کہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کا زانو میرے زانو پر تھا، اللہ کے نبی پر وحی کی کیفیت آ گئی، مجھے اتنا بوجھ محسوس ہوا، مجھے لگا کہ میری ٹانگ ٹوٹ جائے گی۔ اونٹنی پر سوار تھے، وہی کی کیفیت آ گئی، مجھے لگا کہ اونٹنی اب بیٹھ جائے گی یا گر جائے گی، مجھے اتنا بوجھ اونٹنی کے اوپر محسوس ہوا۔ وہ سارا بوجھ سوانح قاسمی کے اندر قاسم نانوتوی صاحب اپنے اوپر لاگو کرتے ہیں اور پیر صاحب کے الفاظ نقل کرتے ہیں۔ یہ کتاب کسی اور کی نہیں، قاسم نانوتوی کی اپنی کتاب ہے، اس میں انہوں نے لکھا، پیر صاحب کے الفاظ نقل کرتے ہیں کہ پیر صاحب کہتے ہیں کہ مبارک ہو تمہارے دل پر تو نبوت کا فیضان ہوتا ہے۔ اگلا جملہ بھی سنیں، یہ وہ بوجھ ہے جو حضور کو وحی کے وقت ہوا کرتا تھا، پتا تھا ان کو، یہ نہیں بے وقوف تھے، پتا تھا ان کو کہ یہ وہ بوجھ ہے۔ کہا یہ تو وہ بوجھ ہے جو حضور کو وحی کے وقت ہوا کرتا تھا، اور تجھ پر تو وہی کیفیت ہے۔ اسی طرح میں نے آپ کو بتایا یہ ایک مقابلہ لگا تھا، وہ خرگوش کی چال چلا۔ اب آپ آ جائیں اعلیٰ حضرت کی طرف۔ اعلیٰ حضرت صاحب کی کتاب ملفوظات احمد رضا خان صفحہ 63 پر خان صاحب لکھتے ہیں درد سر اور بخار وہ مبارک امراض ہیں جو انبیاء علیہم السلام کو ہوتے ہیں۔ درد سر اور بخار وہ مبارک امراض ہیں جو انبیاء علیہم السلام کو ہوتے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے مجھے بھی اکثر بخار اور سر درد رہتا ہے۔
یعنی 2 سیڑھیاں چڑھ چکا ہوں، مزید کچھ چڑھنی ہے، وہ تو برا ہو غلام احمد قادیانی کا. اس نے فوراً بھاگ گیا، حالانکہ ہم نے آہستہ آہستہ چلنا تھا، وہ بھاگ گیا فوراً. وہ میں 2 سیڑھیاں بھی چڑھا تھا، اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا. بولا جو کیفیت انبیاء کی ہوتی ہے درد سر اور بخار والی، وہی کیفیت جو ہے اکثر مجھے بھی رہتی ہے، اللہ کا شکر ہے. اسی طرح بس یہ کلمے سنا کر، جو ان کے نئے نئے کلمے ہیں، مختصراً سناتا ہوں آپ کے سامنے. اچھا اگر کسی کو مزید وضاحت چاہیے ہو کہ جی یہ تو کتاب کی طرف رجوع کرے، میں کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں، وہاں آپ کو تفصیلاً مل جائے گا. میں مختصراً بتاتا ہوں. یاد رکھیں یہ شیخ اور پیر کے نام کا کلمہ پڑھتے تھے. شیخ اور پیر کے نام کا کلمہ پڑھنا یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے علاوہ کوئی اور کلمہ پڑھنا ان کے ہاں کوئی بری بات نہیں تھی. ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے تذکرہ غوثیہ، غوث علی شاہ قلندر کی کتاب ہے. دوسری کتاب ہے منازل الابرار. ان دونوں کتابوں کے اندر اگر ایک واقعہ ہے، ان کو اگر آپ ملائیں گے تو کچھ اس طرح کا واقعہ بنتا ہے کہ 2 افراد ابو بکر شبلی کی خدمت میں حاضر ہوئے. ایک وضع قطع سے ذمہ دار لگتا تھا اور دوسرا جو ہے وہ مولوی تھا. ایک سادہ ذمہ دار تھا اور ایک مولوی تھا. ابو بکر شبلی صاحب کے پاس جب آئے تو پیر صاحب نے ان سے بولا، پہلے مولوی صاحب کو بلایا، 2 افراد تھے، ذمہ دار اور مولوی. مولوی صاحب کو بلایا، آگے آئیں. بولے کہ پڑھ. مولوی صاحب سے کہا پڑھ لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. اس نے کہا مولوی صاحب استغفر اللہ استغفر اللہ. دوسری کتاب میں لا حول ولا قوت الا باللہ. جب اس نے کہا مولوی صاحب نے، تو پیر صاحب نے بھی کہا لا حول ولا قوت الا باللہ. اس نے کہا پیر صاحب آپ نے کیوں کہا لا حول ولا قوت الا باللہ؟ میرا تو کہنا سمجھ آتا ہے. اس نے کہا پہلے تو بتا تو نے کیوں کہا؟ اس نے کہا میں نے تو اس لیے کہا کہ بے شرع آدمی کے پاس مرید ہونے کو آ گیا. پیر صاحب کا جواب سنیں. پیر صاحب کہتے ہیں میں نے تو اس لیے کہا کہ جاہل کے سامنے راز کی بات کھول دی، میں نے اس لیے کہا. اب دوسرا شخص آگے آیا جو ذمہ دار تھا. اس نے کہا پیر صاحب حاضر ہو گیا. ذمہ دار سے پیر صاحب نے کہا پڑھ لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. اس نے کہا حضرت میں تو کچھ اور ہی سمجھ کر آیا تھا، آپ ورے ہی گر پڑے، یعنی اتنا نیچے گر پڑے، صرف رسالت پر ہی قناعت کر لی. اور منازل الابرار میں لکھا ہے، یہ اضافہ موجود ہے کہ میں تو آپ کو خدا تعالیٰ کے مقام پر سمجھ کر آیا تھا، آپ ابھی تک مقام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتے ہیں. استغفر اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون. یاد رکھیں یہ ہنسنے کی باتیں نہیں ہیں، یہ دکھ کی باتیں ہیں. جتنا اسلام کو نقصان ان لوگوں نے پہنچایا اتنا یہود و نصارہ نے نہیں پہنچایا. انہوں نے اسلام کا چولا پہن کر اسلام کو نقصان پہنچایا اور انہوں نے اسلام کا چولا نہیں پہنا. اسی طرح آپ دیکھیں منصور حلاج، جو میں نے خدائی دعوے کا پہلے کہا تھا، منصور حلاج کو آپ دیکھیں وہ یہی تو کہتا ہے. فوائد فریدیہ کے اندر بابا فرید لکھتا ہے، کوٹ مٹھن والا بابا فرید لکھتا ہے، کیا لکھتا ہے؟ منصور حلاج سے کسی نے پوچھا کہ سنا ہے آپ نے رسالت کا دعویٰ کیا ہے. اس نے کہا افسوس تجھ پر، تو نے میری شان کس قدر کم کر دی، میں نے تو خدائی کا دعویٰ کیا ہے. یہ منصور حلاج نے کہا. خدائی دعویٰ بھی کر لیتے ہیں، کوئی ان کے ہاں بڑی بات نہیں ہے. اور اسی طرح ایک بریلویوں کے پیر ہیں، کتاب کا نام ہے انقلاب الحقیقت، اس میں انہوں نے ایک بڑا عجیب کلمہ نکالا. تحقیق کرتے ہوئے، اس موضوع کی تیاری کرتے ہوئے جب سامنے آیا تو حیران رہ گیا کہ یہ طریقہ کہاں سے ملا ان کو. ایک شخص داڑھی مونڈی ہوئی تھی، اس کو بلایا، اس کو کہا کیا نام ہے؟ اس نے کہا حسین نام ہے. کہا کیا نام ہے؟ کہا حسین. کہا حسین نام ہے؟ کہا جی حسین نام ہے. کہا تو اپنا چہرہ دیکھتا ہے؟ داڑھی مونڈی ہوئی تھی. کہا پڑھ لا الہ الا اللہ انگریز رسول اللہ، لا الہ الا اللہ لندن کعبۃ اللہ. پڑھ تو اس بات کو. یہ طریقہ کس نے سکھایا ان کو؟ کس نے کہا کہ داڑھی مونڈی ہوئی شخص کو تم ایسے کلمے پڑھواؤ؟ کس نے کہا تمہیں؟ اور آگے لکھا ہے مجلس جو ہے ان پر وجہ طاری ہو گیا. پیر صاحب اس کو تھپڑ بھی لگا رہے تھے، تماچے بھی لگا رہے تھے، اور وہ پڑھے جا رہا تھا اور مجلس بھی پڑھی جا رہی تھی اور پیر صاحب بھی پڑھے جا رہے تھے. اسی طرح آپ دیکھیں آخری حوالہ، آخری بالکل، اشرف علی تھانوی صاحب. اشرف علی تھانوی صاحب کے بارے میں مرید ہیں ان کے، وہ کہتے ہیں خواب دیکھتا ہوں کہ کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی جگہ حضور کا نام لیتا ہوں. حضور سے مراد اشرف علی تھانوی صاحب کا نام لیتا ہوں. مرید کہتے ہیں پھر آنکھ کھل جاتی ہے، ہڑبڑا کر بیٹھ جاتا ہوں، پریشان ہو جاتا ہوں کہ کلمہ پڑھنا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن خواب میں پڑھ رہا ہوں لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ. تو پریشان ہو جاتا ہوں، ہڑبڑا کر بیٹھ جاتا ہوں، غلطی یاد آتی ہے، زور زور سے روتا ہوں. اپنی غلطی کی اصلاح کرنے کے لیے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن کہتا ہے میں اب جاگ چکا ہوں، بیداری کا عالم ہے، نیند ختم ہو چکی ہے. درود شریف پڑھنے لگتا ہوں تو زبان سے نکلتا ہے اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا اشرف علی رسول اللہ.
استغفر اللہ، یہ رسالہ الامداد ہے۔ اور پھر تھانوی صاحب نے یہ نہیں کیا کہ تھپڑ مارا اور بولا بیٹا یہ تیرا شیطانی خواب ہے، تجھے چاہیے تھا تو بائیں طرف 3 دفعہ تھتکار دیتا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتا۔ تھانوی صاحب نے یہ نہیں کہا۔ تھانوی صاحب نے کہا کہ اس واقعے میں تسلی تھی تیرے لیے کہ جس کی طرف تم رجوع کرتے ہو وہ بعونہ تعالی متبع سنت ہے۔ یہ جواب دیا۔ اب آپ دیکھیں اپنے مرید کا خط اور جواب رسالہ الامداد میں شائع کر کے وہ اپنے عقیدت مندوں کو یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ جس عقیدت مند مرید کی زبان سے بلا دریغ اشرف علی رسول اللہ ادا ہو جایا کرے، وہ اطمینان رکھے کہ اشرف علی تھانوی واقعی متبع سنت ہے، اور جس کی زبان سے بلا دریغ اشرف علی رسول اللہ نہ نکلے وہ اشرف علی تھانوی کا کچا مرید ہے، اس کو بھی مزید تربیت کی ضرورت ہے۔ مالک کائنات سے دعا ہے ایسے تمام لوگ جنہوں نے اسلام کا چولہا پہن کر اسلام کو نقصان پہنچایا ہے، جنہوں نے اسلام کا چولہا پہن کر اسلام کی جڑوں کو کاٹنے کی کوشش کی ہے، مالک ان میں سے جو فوت ہو چکے ہیں تو ان کے ساتھ حساب کرنے والا ہے، لیکن جو زندہ آج نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں مالک ان کو یا تو ہدایت دے، اگر ہدایت ان کے مقدر میں نہیں ہے تو مالک ان کو نیست و نابود کر، اسلام کو مالک مستحکم کر اور اسلام کا بول بالا کر کہ اسلام پوری دنیا میں نافذ ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔